رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومعلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ یا رب تو کریمی و مصطفیٰ تو کریم، صد شکر کے ہستے میان تو کریم۔ حمد و صلات کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بزم سعید رازی کا آخری اجلاس ہے، تو بزم کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا اور چند تجاویز پیش کروں گا۔ انوار العلوم کی سرزمین وہ مبارک سرزمین ہے جس کے بارے میں اس کے عظیم المرتبت بانی حضرت غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں لاہور میں جن کا مزاج ہے ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفسر قرآن ہیں اور عظیم النظیر عالم دین تھے۔ جدوئی کے ایک جلسے میں آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ مولانا میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا حشر انوار العلوم کی زمین سے کرے، اور آج آپ کو دنیا بھر میں جو انوار العلوم کا فیضان نظر آتا ہے، اس کے پیچھے حضرت غزالی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلوص آپ کی محنتیں شامل ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب 1944 میں انوار العلوم بننے سے پہلے آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا بھاولپور کے قریب، تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ شدید زخمی ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے انوار العلوم کی بنیاد رکھی اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک دین کا ایسا قلعہ بنا جاؤں جہاں سے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوں۔ تو اس قاتلانہ حملے کے کافی عرصے کے بعد حضرت مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک جلسے پر آپ خطاب فرمانے تشریف لے گئے، تو وہ شخص مولوی حبیب اللہ جس نے آپ پر حملہ کروایا تھا وہ وہاں موجود تھا، تقریر سننے آیا ہوا تھا۔ تو حضرت فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضرت آج مولوی حبیب اللہ ہمارے نرغے میں ہے، تو آپ ہمیں اجازت عنایت فرمائیں کہ ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو آپ ذرا ناراض ہوئے، فرمایا مولانا میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا تھا، اور دل کے کانوں سے یہ جملہ سنیے، میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے تو ایک ایک سنی عالم دین پیدا فرما۔ تو انوار العلوم کا یہ دنیا بھر میں نام، یہ انوار العلوم کا فیضان اسی وجہ سے ہے۔ حضرات مکرم، اگرچہ درس و تدریس ہو، تصنیف و تعلیف ہو، مسند ارشاد و افتاء ہو، یہ تمام کے تمام شعبے تبلیغ دین کے شعبے ہیں، لیکن عرف عام میں چونکہ تبلیغ جو ہے وہ تقریر کا دوسرا نام بن گیا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صرف تقریر کو ہی تبلیغ سمجھتا ہے، حالانکہ یہ باقی تمام شعبے بھی تبلیغ دین کے شعبے ہیں، لیکن چونکہ تقریر کی اہمیت مسلم ہے، کوئی انسان کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا محقق مصنف کیوں نہ ہو، عوام اس کو نہیں مانتی جب تک کوئی اچھا مقرر نہ ہو۔ مقرر کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور مدارس چونکہ اسلام کے قلعے ہیں، دین کی یہاں سے بنیادیں ہیں، تو اسی اہمیت کے پیش نظر مدارس کے اندر طلباء کو جو ہے تقریر کرنے کا فن سکھایا جاتا ہے، اور بزم کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اور یہ بزم کسی معاشرے کے اجتماعی افکار کی تشکیل کا ذریعہ ہوتی ہے، جہاں پر جو ہے سب اکٹھے بیٹھتے ہیں اور یہ افکار تشکیل پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے بزم سعید بنائی گئی تھی تاکہ طلباء میں ان کی تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکے، اور تاکہ جب وہ دین متین کی تعلیم حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں واپس جائیں تو وہاں پر وہ صحیح طریقے سے دین متین کی خدمت سر انجام دے سکیں۔ اس سال آپ لوگوں نے دیکھا الحمدللہ بزم سعید رازی بھرپور طریقے سے منعقد ہوتی رہی۔ پچھلے سال کے بنسبت کئی گنا زیادہ بہتر بزم ہوئی۔ پہلے طلباء یہاں نہیں آتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، ماحول ایک نہیں ہوتا تھا، لیکن اس سال الحمدللہ بزم سعید کے اراکین
کی محنت کی وجہ سے الحمدللہ یہ بزم بھرپور ہوتی رہی. بچے نہیں بیٹھتے تھے یہاں پر, ہم خود بھی نہیں بیٹھا کرتے تھے, جو ہے زیادہ تر بچے نیچے چلے جاتے تھے. لیکن اس سال الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ آخر تک سب بچے موجود ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اس سال ایک اور بہت اچھا کام یہ ہوا کہ پہلے چونکہ فارسی کلاس کے اور اول عربی کے طلباء کی تعداد زیادہ ہوتی تھی تو بچے تقریریں مکمل نہیں کر پاتے تھے, کیونکہ بزم صحت کے ہفتہ وار اجلاس کے علاوہ دیگر پروگرام بھی میں کافی سارے آ جاتے ہیں, اور ویسے بھی طلباء کی تعداد بعضوں کا تو 100 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. اس وجہ سے جو ہے بچوں کی تقریریں پوری نہیں ہو پاتی تھی. لیکن اس سال الحمدللہ ناظم اعلیٰ صاحب نے جو ہے پوری کلاس جو ہے فارسی کی بھی تقریریں مکمل کروا دی ہیں اور اول عربی کی بھی تقریریں مکمل ہو گئی الحمدللہ. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اس سال بزم صحت کے اراکین جو ہیں ماشاءاللہ سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کی بحسن خوبی. اور اس کے علاوہ جب گرمیوں میں اوپر کھانا کھایا کرتے تھے بچے رات کو, تو یہ بزم صحت کے اراکین وہاں پر پانی بھی لگایا کرتے تھے. یہ ایک ایسا کام تھا جو ان کی ذمہ داری نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بطور خدمت طلباء انہوں نے یہ کام سر انجام دیا, اور جس پر یہ داد و تحسین کے مستحق ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی مقابلہ جات یہاں پر ہوا کرتے تھے. اس سال جو ہے کافی زیادہ مقابلے ہوئے, خاص طور پر عربی تقاریر کا جو مقابلہ ہوا یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا, اور انوار العلوم جیسے ادارے میں اس کی بہت کمی تھی. ہم اگر دیکھیں پاکستان میں جو چوٹی کے مدارس ہیں وہاں یہ چیزیں بہت عرصے سے اور بہت بہترین انداز میں جاری ہیں. اور حفظ قرآن کا مقابلہ اس سال منعقد ہوا, یہ بھی پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ یہ مقابلے اور زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے منعقد ہوں گے. ان مقابلوں کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سال جو مقابلہ ہوا پنجاب کی سطح پر تقریری مقابلہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مقابلہ بھرپور نہیں تھا, کیونکہ وہ ایک پنجاب لیول کا مقابلہ تھا, لیکن اس میں جو ہے پورے پنجاب سے طلباء شریک نہیں ہوئے تھے. یقیناً بزم صحت کے اراکین نے مدارس کو لیٹر جاری کیے ہوں گے اور انہوں نے بھرپور کوشش کی ہوگی, لیکن کیا وجہ ہے ان عوامل پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مدارس سے طلباء اس میں شریک کیوں نہیں ہوئے. ایک وقت تھا جب یہاں پر کوئی مقابلہ اور دیگر مقابلے پنجاب لیول پر ہوتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کئی سال پہلے میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا لاہور کا فکر مستقیم, تو اس میں لاہور کے ایک مدرسے کے طالب علم نے انوار العلوم کے کوئی مقابلے میں پنجاب لیول پر 3ری پوزیشن لی تھی. تو اس وقت جس طرح یہ مقابلے ہوتے تھے تو اب بھی ان کو بھرپور طریقے سے منعقد کیا جائے تاکہ جو ہے انوار العلوم کا نام جو ہے اجاگر ہو. الحمدللہ ہمارے مدرسے کے طلباء باہر مدارس میں تقریریں کرنے گئے اور بھی مقابلہ جات میں, اور الحمدللہ ہر مقابلے میں پوزیشن لے کر آئے. اس طرح ایک بہترین کام الحمدللہ اس سال یہ ہوا کہ بزم صحت جو ہے سوشل میڈیا پر کچھ ایکٹیو ہوئے. اگر آپ دیکھیں جامعہ امینیہ رضویہ ہے فیصل آباد کا, یا جامعہ فریدیہ ہے, اور دیگر بہت سارے مدارس ہیں, ان کے سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر چینلز ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیویٹ ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح ہر جگہ پھیل جاتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے یہ بزم, انہوں نے اس سال میں الحمدللہ بہت اچھا یہ طریقہ اختیار کیا, یوٹیوب چینل بھی بنایا, تو اس کو مزید ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور مزید بہترین انتظامات کے ساتھ, تاکہ جو ہے ہمارا پیغام ہر جگہ عام ہو سکے. حضرت صاحب کا چونکہ ایک وسیع حلقہ ہے, مریدین بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں, تو یہ کام ہمارے لیے کم از کم کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے مقابلہ جات میں جب ہم تھے تو ہم نے دیکھا کہ بزم کے اراکین نے اگرچہ اپنی پوری کوشش کی, لیکن حفظ قرآن کا مقابلہ تھا اور اس دن جو ہے عین وقت پر اسپیکر خراب ہو گئے. تو اس چیز کو جو ہے ذرا بہتر بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک مدرسے کے اندر جو ماحول ہوتا ہے نا, ہر بندہ وہ ماحول کو سمجھتا ہے. باہر سے جو بندہ آتا ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا, وہ اس چیز کو نوٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ انتظامی معاملات ہیں. تو ان انتظامی معاملات کو باہر کے جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں, ان انتظامی معاملات کو باہر کے لوگ نوٹ کرتے ہیں. تو اس کو بھی جتنا زیادہ بہتر ہو سکے بہتر بنایا جائے. اور اگر ہو سکے تو ایک نہایت اہم اور آخری گزارش یہ ہے کہ بزم صحت اگر اپنے فنڈ میں سے کچھ تحریری لٹریچر اگر شائع کر سکے, خاص طور پر حضرت صاحب کے جو رسائل ہیں, اور اس کو مفت تقسیم کیا جائے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا.
خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے میں اگر ہم اس لٹریچر کو پہنچائیں، جس طرح رفع یدین کے حوالے سے حضرت کا لٹریچر ہے، ایک رسالہ ہے مختصر، وہ اپنی نوعیت کا منفرد رسالہ ہے، اگر بزم سعید اس پر کام کر سکے تو یہ ایک بہت بہترین کام ہوگا۔ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ مسلک سنت کے پھولوں کی مہک نکھت گلزار انوار العلوم، جی میں آتا ہے نگاہیں تولنے دیکھ کر معیار انوار العلوم، اور عکس ہے جنت میں ٹھنڈی چھاؤں کا سایہ دیوار انوار العلوم، اس طرف بھی ایک شافی سی کرن، میں بھی ہوں بیمار انوار العلوم، وما علیک الا البلاغ۔